نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بما ونظر في أجائب وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم إني أسألك توبة النصوح قبل الموت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رضا کے لیے آج ہم لوگ پھر سے اس مجلس میں جمع ہے، قرآن کے اس مجلس میں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور قرآن کو سننا پڑھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا اور حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ان تعلیمات کو اپنے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے مرتے دم تک. آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 23 to 32 تک پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہم فقہنا فی الدین. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا
وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 23 سورہ الانبیاء. لا یسألو، نہیں پوچھا جاتا اس سے، اما اس بارے میں، یفعلو جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون اور وہ پوچھے جائیں گے. دیکھیں سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے، اس صورت میں جو ہے وہ یعنی تھوڑی سختی کے ساتھ اور تھوڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے جو ہے وہ عقیدے اور ان کا کیا عقیدہ تھا، شرک کا جو عقیدہ تھا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور توحید کے بارے میں جو ہے اس کے دلائل دیے گئے ہیں. تو عقیدہ توحید کے اوپر بات کی گئی ہے. شرک کا جو عقیدہ جو مشرکین مکہ اور تمام جتنے بھی لوگ رہتی دنیا تک جو پہلے کرتے تھے، جو رہتی دنیا تک کرنے والے، سب کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور اس کو یعنی کھول کھول کر اس میں نا یہ جو سورہ الانبیاء میں ہے، اس میں کھول کھول کر دلائل پیش کیے گئے ہیں، یعنی عقلی دلیل اور کائنات کے ذریعے اس میں جو غور و فکر ہے، اس میں جو غور و فکر کر کے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور حق اور باطل میں فرق، توحید اور شرک کو واضح کیا گیا ہے. یعنی صحیح عقیدہ توحید کا جو عقیدہ ہے اس بارے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی تمام انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے. تو یہ یعنی اس میں جو ہے وہ شدت سے بات کی گئی ہے جو شرک کرتے ان لوگوں کے بارے میں، اور اس کے دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں. تو جس طرح سے اس سے پہلے جو آیت تھی نا، سبحان اللہ، کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ایک الہ کے بجائے اور الہ ہوتے تو آپس میں جو ہے وہ اختلاف کرتے، اور پھر جو ہے وہ زمین اور آسمان کا تمام جو ہے وہ کائنات کا جو تمام جو نظام ہے وہ بگڑ جاتا تھا. یعنی جو اتنا اسموتھلی یہ دنیا چل رہی ہے نا، وہ اس طرح سے نہیں چلتی ہے. یہ دن اور رات کا آنا، یہ بارش کا آنا، سبحان اللہ، دیکھیں اتنا خوبصورت موسم ہے، بارش ہو رہی ہے. تو یہ سب کیسے پاسبل ہے، یہ سب کس طرح سے، کہ جب ایک الہ ہو تبھی یہ ہو سکتا ہے نا. تو آیت نمبر 21 سے 23 تک جو ہے وہ جھوٹے باطل معبودوں کی جو ہے تردید کی گئی ہے. تو یہاں وہی اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ یعنی یہاں جو بات آئی ہے نا، لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، کہ وہ جو کام کرتا ہے اس سے اس کی پرستش نہیں ہوں گی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں اس کی ان سے پرستش ہوگی، یعنی ان سے جانچ پڑتال ہوں گی، ان سے سوال کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم ہے، عظمت اور جلال اور کبریائی اور علم اور حکمت اور عدل و لطف کا کے باعث جو ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کریں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی حکمت کی اس سے کیا، اور نہ کوئی سوال کر سکیں گا کہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے نہ دنیا میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد اگر کوئی کہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے ایسا کیوں تھا، ایسا کیوں ہوا، تو کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ. اور دنیا میں بھی اسی لیے یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب مرنے کے بعد نہیں ہم لوگ سوال پوچھ سکتے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہی کیوں ہوا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ یعنی کسی کی زندگی ہے، کسی کی موت ہے اور کسی کی بیماری، اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، جبکہ وہ اپنی مخلوق اور ان کے تمام اعمال کے بارے میں ضرور پوچھیں گا اور سوال کریں گا. دیکھیے اس کے بارے میں سورہ الحجر میں آتا ہے، آیت نمبر 92 93 میں آتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ آپ کے پروردگار کی قسم ہے ہم اس سب سے ضرور یعنی کہ پوچھیں گے.
کریں گے کہ ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے سوال کریں گا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی جو نیکی اور خیر کے کام کرنے کے تھے وہ نہیں کیا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام تھے وہ نہیں کرنے تھے اور وہ کیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے۔ اور پھر اسی طرح سورہ مومنون میں بھی آتا ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، چاہے کسی کو مارے یا زندہ رکھے، اولاد دے یا کسی کو نہ دے، کسی کو جہنم میں بھیجے کسی کو جنت میں بھیجے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی اس سے بھی جو ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں۔ اگر 2-3 الہ ہوتے تو آپس میں ہی بولتے تھے نا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ہے، الہ ہے، اور اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی معبود نہیں ہے، تو یہ اسی کی دلیل ہے۔ اور بعض اوقات ہم یعنی انسان جو ہے وہ غصے سے یا کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کبھی شکایت نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے آخر کی، مگر شکایتی رویے سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہم لوگ پیچھے سورہ کہف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو یہ ضروری نہیں کہ جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں تو وہی اسی میں رحمت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی میں جو ہے وہ خیر اور بہتری اور رحمت ہو۔ تو سبحان اللہ، یہاں یہی ہے کہ اللہ کے سوا سب کا سوال ہوگا لیکن اللہ کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا، یہی فرق ہے خالق اور مالک میں۔ پھر اس طرح آگے آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس آیت کے ذریعے خالق اور مخلوق کی جو ہے وہ میں فرق پتہ چلتا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ تو سوال کر سکتا ہے، لیکن جو مخلوق ہے وہ نہیں سوال کر سکتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں۔ ام اتخذوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہہ، کچھ الہ، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، لاؤ، پہلے اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ ہاتوا برہانکم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت کے بھی ذریعے یعنی یہ بات جو کی گئی نا کہ لوگ یعنی پہلے اس کے جو ہے وہ خاص کے لوگوں کے بارے میں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، اور عام طور پہ یعنی جو عام معنی اس کا لیا جائے تو تمام لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کیا کہیں گے اسے، کہ ایک دستور بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کسی کی بھی باتوں سے انفلوئنس ہوتا ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اور یعنی اس کی بات کو جو ہے وہ مانتا ہے، یعنی اللہ کے سوا، کہ حق تو یہ ہے کہ کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، لیکن اللہ کے علاوہ جو بھی اس طرح سے کرتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کو جو ہے وہ عبادت میں شریک کرتا ہے، چاہے ان سے دعائیں مانگتا ہے، چاہے ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا ان کے وسیلے اس سے دعا مانگتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہاں ایک بہت بڑا ایک بات بتائی گئی ہے، یعنی کہ جس سے تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ کی سوا الہ، کل ہاتھو برہانکم، تو ان کے پاس کیا کوئی دلیل ہے، دلیل یعنی کہ کوئی یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس کی یعنی اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی الہ ہے، یعنی کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں کوئی آیت ایسی آئی ہے کہ جس طرح سے مشرکین مکہ، اگر مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، یا جو یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، تو کوئی بھی آسمانی کتابوں میں کیا کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو الہ بنایا ہوا ہے، اپنے ساتھ شریک کیا؟ تو کسی میں بھی یعنی یہ جو دلیل ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتی، تو کس طرح سے لوگ شرک کرتے ہیں؟ کیوں پھر لوگ جو ہے وہ باتوں میں، اور یہ ہوتا کیسا ہے شرک کس طرح سے ہوتا ہے
کہ لوگ جو ہے وہ سنی سنائی باتیں. دیکھیں جب لوگ شرک کرتے تو ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا, قرآن حدیث سے کوئی دلیل ہوتی ہے, ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے, یا پہلے کوئی انبیاء آئے تھے انہوں نے بتائے تھے, ان کی آسمانی کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ ایسا کیا جا سکتا ہے یا ایسا کرنا چاہیے. تو وہ یعنی لوگوں سے جو سنائی جو بات رہتی نا, اس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ ان سے وہ یعنی لوگوں کی باتوں سے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں اور ان کی باتوں میں آتے کہ وہ جو فلاں بزرگ ہے یا جو فلاں امام ہے یا جو فلاں فلاں ہے تو انہوں نے بتایا, تو ان کی باتوں میں, اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, اور یہ سراسر جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے, اور بلکہ لا علمی کی وجہ سے رہتا ہے, وہ ایسی وہ باتیں کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, دیکھیں نا ہم لوگ کوئی بھی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی بات لے تو اس کے لیے ہم لوگ دلیل مانگتے ہیں نا, کہ کوئی اگزامپل آپ ہاں دیکھیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے, اوکے, تو کوئی بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ان کو بیماری ہے, تو کیا ہم لوگ فوراً یعنی کوئی بھی اس بات کو فوراً سے مانتے ہیں؟ پھر اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تیسرے کے پاس جاتا ہے, اور بعض اوقات وہ آج کل تو یہ نیٹ کے ذریعے بھی وہ اس میں سرچ کرنے لگتا ہے کہ صرف وہ ایک ڈاکٹر کی بات مانے اور اسی پر بھروسہ کر کے اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہاں چلو ہو سکتا ہے وہی ہوگا یا یہ ہوگا. نہیں, اس کے اوپر خود بھی کتنا سرچ کرتے ہیں, کتنی معلومات لیتے ہیں کہ ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اور کس طرح سے نیٹ پہ سرچ کرتے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. کیوں؟ دنیا میں تھوڑے سے یعنی نقصان سے بچنے کے لیے, کہ تاکہ جو ہے وہ نقصان سے بچ سکے. اور آخرت کے بارے میں دیکھیں اتنا, یعنی اگر کوئی بھی دین کے معاملے میں, آخرت کے بارے میں اور دین کے معاملے میں کوئی بھی جو ہے کچھ بھی بات کہے تو آگ بند کر کے اس کو کیا کرتے, مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ ضرور ہمارے جو بزرگ ہے ان لوگوں نے ایسے, یعنی لوگ جو یہ کرتے نا جتنے بھی شرکیہ کام رہیں گے, جو بھی شرکیہ عقیدہ رہیں گا, اب وہ ساری باتیں آپ ذہن میں لائیے, چاہے پھر وہ مزاروں پر جانا ہو یا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا ہو, کسی کے وسیلے سے دعائیں مانگنا ہو, نیاز نظر کرنا ہے, کوئی بھی, یا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے, یہ ساری عبادتیں ہی ہے نا, قلبی عبادتیں. اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا ہوا, اللہ کے سوا کسی اور کی محبت, اللہ سے زیادہ کسی اور کی محبت. لوگ جو رہتے نا, جو شرک کرنے والے, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی محبت رہتی ہے؟ ان کے جھوٹے معبودوں کی محبت رہتی ہے. تو ان کی محبت میں غلو کرنا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ یعنی نور علی نور سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا, اور یہ سمجھنا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, مگر وہ بھی کب؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اس سب کے آگے انشاءاللہ بات آئیں گی. تو سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ جو لوگ ایسا بناتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا اور بھی الہ, اور یہ جب الہ آیا نا تو اس میں بہت سی باتیں یعنی آئیں گی. الہ یعنی کیا, ہم لوگ کیا سمجھتے کہ ہاں جو اسٹیچوز کو پوچھتے, چاہے پھر وہ سونے کے بنے ہو, کانچ کا بنا ہو, کوئی بھی اسٹیچوز کے بنے ہوئے, تو وہی صرف الہ ہے. تو کیا الہ صرف وہی ہے, یہ کچھ اور بھی الہ ہوتے ہیں؟ بتائیے. نفس جی بھی ہاں, اپنا خود نفس کا الہ ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, کسی نے اور کس کو الہ, خواہشات, اور اللہ کے جو جس کو بھی پوجا سارے الہ ہیں. کوئی ہے کسی نے اللہ اپنے مال کو, کسی نے اپنے مال کو الہ بنایا ہے کہ اسی کے پیچھے دوڑ دھوپ, اسی کے یعنی جو مال جہاں سے کما سکے, حرام ہو حلال ہو, اور اسی کے لیے پوری زندگی اپنی لگا رہا ہے. تو مختلف الہ ہوتے ہیں. کسی نے اپنی اولاد کو, کہ بس اپنی اولاد چاہے وہ یعنی اس کے لیے حرام حلال, اور چاہے وہ نافرمانی کرے یا کچھ بھی کرے, تو اولاد کے خاطر سب کچھ کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے قل ہاتوا برہانکم, یعنی یہ بات ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں دین کے بارے میں کچھ بات آئی نا تو اس کو آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کیا, یہ ہائی لائٹ کیجئے اس کو, قل ہاتوا برہانکم, کہ دلیل لاؤ. جب دین کے بارے میں آپ کو کوئی, دیکھیں اکثر کویشچن آتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں, کہ وہ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے اور جب پوچھا جاتا ہے نا کہ کس نے بتایا, ہاں وہ فلاں نے بتایا,
ابھی دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اپنی ہی طرح قرآن کے طالب علم، وہ اس دن ہماری کسی سے ملاقات ہوئی تھی، تو دیکھیں کہ ان کے بچے کے گلے میں لکھا ہوا تھا، تعویذ تھی، حالانکہ علم پڑھنے والے ہیں، اور بسم اللہ لکھا ہوا تھا. تو ہم نے ان کو منع کیے تو بولے نہیں، وہ جو فلاں فلاں جو عالم ہے نا، انہوں نے بولے کہ جب ایسے بچے ضد کرنے لگے یا جو بھی ہو تو ان کو پہنانا چاہیے، اور یہ قرآن آیت ہی ہے. تو آپ بتائیے کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ گلے میں لٹکانے سے کوئی آیت کیا، یعنی اپنے یعنی ہم لوگ فتویٰ نہیں کسی کو دے رہے کہ ہم لوگ مفتی نہیں ہیں، مگر پھر بھی قرآن کی آیت جو ہے، چاہے وہ بسم اللہ ہو، آیت الکرسی ہو، یا کوئی بھی آیت، تو یہ تو ہدایت کے لیے آئے، تو ہم لوگ اس کو لٹکا کر اس سے فائدہ ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہم لوگ کو قرآن جو ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کو تلاوت کریں گے تو اس میں شفا ہے، اس کو سمجھیں گے تو اس میں شفا ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، رہنمائی ہے ہر ایک فیلڈ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو یعنی کہنے کا مطلب اور وہ انسیڈنٹ وہ بتانے کا مقصد یہ کہ لوگ چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ سے کوئی ٹیچر بھی کہے، کوئی عالم، بڑے عالم بھی کہے، اور دلیل نہیں ہو تو ہمیں کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے جب تک وہ بات قرآن اور حدیث میں نہیں آتی ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، تو اس کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے. اور کیا ہے کہ ہمیں ان سے یہی پوچھنا چاہیے قل ہاتوا برہانکم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ تو ایسے سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. ایکچولی جب تک کوئی اپنے پاس دلیل سے بات نہیں ہے تو وہ آگے کرنا بھی نہیں چاہیے اور اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. دلیل سے اگر کوئی کچھ بات کر رہا ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. بس اسی کو بلائنڈلی ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں. کس کو؟ قرآن اور حدیث کو. سبحان اللہ. ہاذا، پھر آگے دیکھیے، ہاذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، کہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے، اور ذکر ہے اس کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے. بل اکثرہم، بل اکثر ان میں سے، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، الحق فہم معرضون، حق کا وہ اعراض برتنے والے ہوتے ہیں، حق سے وہ اعراض برتنے والے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ یعنی یہاں جو بات آئی نا، ہاذا ذکر معیہ، یعنی یہ جو ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. معیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے صحابہ کرام اور تمام اہل ایمان جو ہے وہ. تو یہ جو ہے ذکر ہے وہ نصیحت ہے میرے لیے اور جو لوگ میرے ساتھ ہے، یعنی تمام اہل ایمان. وَالذِّكْرُ مِن قبلی، اور یہ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ مجھ سے پہلے، یعنی کہ مجھ سے پہلے یعنی تمام پچھلی کتابوں، تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، کیا یہ بھی جو ہے اس سے پہلے، یعنی کہ یعنی وہ بھی یعنی ذکر من قبل، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی کہ اہل کتاب جو ہے وہ، تو اس میں وہ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کی کتابوں میں بھی جو ہے اس میں کیا ہے کلاس میں. تو یہاں کیا بات آئی ہے کہ یعنی یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید اور پہلی تمام جو آسمانی کتاب ہے، تو دونوں میں بھی صرف یعنی دونوں بھی جو ہے وہ نصیحت ہے یا دہانی، اور دونوں میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی پہلی تمام کتابوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور سب میں ایک ہی میسج ہے. اور کسی بھی کتاب میں یعنی نہ قرآن مجید میں نہ اس سے پہلے آئی تمام آسمانی کتابوں میں کہیں سے بھی جو ہے وہ شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی. دیکھیں یہاں شرک کی بات آئی تھی نا کہ ہاتھو برہانکم، تو تمہارے پاس اگر تم الہ مانتے ہو اللہ کے سوا دوسروں کو تو اس کی دلیل لا. تو یہاں جو ہے وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ یعنی کہ قرآن میں اور یعنی جو مجھ پر اور جو پہلے لوگوں پر میرے ساتھ جو ہے ان لوگوں پر نازل ہوئی یعنی قرآن، اور جو مجھ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی یعنی تمام آسمانی کتابیں، تو اس سب میں جو ہے وہ وحدانیت کا ذکر ہے اور کسی میں بھی جو ہے وہ شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے.
تو پھر کہاں سے لوگ شرک کرتے ہیں اور کس طرح سے پھر ان لوگ شرک کرتے ہیں. دیکھیے ہم سب کو یہ سب باتیں نا بہت سوچنا چاہیے. کیا کہیں کوئی کتابوں میں ہے اس کا ذکر کہ شرک کے بارے میں؟ تو پھر پتہ نہیں کہاں سے لوگ بہکے جاتے اور کہاں سے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ایک عبادت کے لائق ہے. بل اکثرہم لا یعلمون. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ جو یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بناتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی میں آیت میں ہی بتایا گیا کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے. الحق، اور جو حق ہے فہم معرضون، اس سے وہ منہ موڑتے ہیں. یعنی کہ قرآن مجید سے، یعنی ان کے پاس جو ان کی آسمانی کتابیں تھی جس میں اس میں تحریف نہیں ہوا تھا اس سے، یعنی کہ چاہے یہود و نصارہ ہو انہوں نے جو شرک کیا، جو مشرکین مکہ ہے وہ جو شرک کرتے تھے، اور آج کے مسلمان بھی اور تمام لوگ جو بھی شرک کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے اور اس سے وہ منہ موڑتے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں، یعنی اپنے فائدے کی بات سے منہ موڑتے ہیں. اور یہ جو منہ موڑنا ہوا وہ کس طرح سے منہ موڑتے ہیں کہ یعنی اس کا اعراض کرتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اس کو توجہ کے یعنی قابل نہیں سمجھتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے یہ جو ہے وہ اس طرح سے شرک کرتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اس قرآن کی جو تعلیمات ہے تو اس کو خود بھی سیکھنا ہے، خود بھی سمجھنا ہے، اسے اعراض نہیں کرنا، بے رخی نہیں برتنا، بلکہ اس پر توجہ دینا ہے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور منہ موڑنے کی وجہ جو ہے وہ، یعنی اکثریت کی جو منہ موڑنے کی وجہ جو ہے وہ یہی لا علمی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت سے کیا سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ کوئی بتائیں گا ان دو آیات سے؟ علم بہت ضروری ہے، دین کا علم. جی، دین کا علم بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اسی پر عقیدہ جو ہے نا وہ کس پہ بنتا ہے؟ علم کی بنیاد پر نا. عقیدہ جو ہے وہ چاہے اللہ تعالیٰ پر عقیدہ، یعنی توحید کے بارے میں ہو، چاہے آخرت کے بارے میں عقیدہ ہو، چاہے رسالت کے بارے میں عقیدہ ہو، تو ہر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ تمام خرابیاں ہوتی ہے. لا علمی جہالت کی وجہ سے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ کسی کا مرتبہ بلند کرتے ہو، چاہے پھر وہ انبیاء کا بھی درجہ کیوں نہ ہو. تو انبیاء کو جو ہے وہ یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اس درجے سے ان کو بڑا بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے اور نافع علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اور توحید جو ہے نا آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. چلے آگے بھی وہ اسی طرح کی ملتی جلتی ساری جو ہے وہ توحید کی ہی یہاں بات ہو رہی ہے، اور شرک سے جو ہے وہ اس یہاں نفی کی جا رہی. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کسی رسول کو، الا نوحی مگر ہم نے وہی بھیجی، الہی اس کی طرف، انہو بے شک وہ نہیں، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا کوئی الہ برحق، الا مگر میں ہی، الا انا مگر میں ہی، فعبدونی پس عبادت کرو میری ہی. تو اس آیت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اب واضح کر دیا، یعنی یہ پہلی آیت کے بھی ذریعے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی آسمانی کتاب تھی ان سب میں جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کی دلیل نہیں ملتی کہ توحید کی دلیل ملتی ہے، شرک کی دلیل کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں اور واضح کر رہے کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے، وما ارسلنا، یعنی جتنے بھی رسول، تو کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے، کئی انبیاء آئے نا، سبحان اللہ، کئی انبیاء اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، رسولوں میں سے، الا نوحی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی؟ الہی، اس کے طرف، کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یعنی یہی پیغام، یہی دعوت، تمام انبیاء کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ تمام انبیاء کی جو دعوت تھی اور تمام انبیاء کی دعوت کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ کہ صرف اور صرف دعوت کا سینٹر پوائنٹ کیا تھا؟ یعنی ایک یونیورسل جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ توحید کی دعوت، کہ کوئی بھی جو ہے وہ معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو یہ جو تھا وہ، اور صرف میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں، میری ہی عبادت کرو یہاں ساتھ میں آیا ہے نا، تو اور عبد کیا ہے؟ ہم سمجھیں گے کہ ہاں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، نہیں، عبد یعنی کہ بندہ جو ہے وہ غلامی کرے اللہ تعالیٰ کی۔ عبد کیا ہوتا ہے، کا کیا معنی ہے؟ غلام۔ تو دیکھیں یعنی تمام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو غلام کی طرح رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ اذان ہو تو نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے تو سر تسلیم خم کرے، یعنی اس پر عمل کرے۔ تو یہ ہوتا ہے بندہ اور یہ ہوتا ہے غلام۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو ہمیں بندگی اللہ تعالیٰ کی، غلامی اللہ تعالیٰ کی ہی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ، جو بات آئی نا لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ایک الہ ماننا، اس کو تو سمجھنے کے لیے یعنی پہلے تو ہمیں اس ٹرم کو، یہ جو ہے نا شہادت، کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کو سمجھنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کلمے کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا ہے اس کلمے کا معنی، تب ہماری جو زندگی ہے نا وہ ہم اس کلمے کے مطابق گزار سکتے۔ ہم بس وہ ایک طوطے کی طرح رٹتے رہیں گے، ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے، لا الہ، اور اس کی تسبیح کرتے رہیں گے، تو فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کا مفہوم ہم سمجھ نہ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اپنا نفس ہے، نہ اپنی اولاد ہے، نہ کسی، جو بھی جس کسی کو بھی معبود سمجھتا ہے تو کوئی بھی نہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ ہاں مشرکین مکہ جس طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، یا یہود اور نصارہ جو ہے وہ اپنے انبیاء کو جو ہے وہ بیٹا مانتے تھے، یا اپنے ہی مسلمان ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا درجہ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب یہاں آیا نا ذکر کہ لا الہ، سب سے پہلے نہیں آیا کہ اللہ ہی جو ہے وہ برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کلمے کو سمجھنے والے بنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، کہ جب پھر جو حکم آیا تو یہ نہیں دیکھے کہ ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے نفس کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے نا، کہ اپنے نفس کی بات مان رہے یا دوسروں کی بات، کہ ہاں وہ میرے والدین ایسا کہہ رہے، کیا وہ میرے شوہر یہ کہہ رہے، کہ نہیں بچے ایسا کہہ رہے، ایسا کرنے کے لیے تو نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب کی نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ جو شہادت کا جو کلمہ ہے اس کو سمجھنے والا بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے، جو کہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا تمام انبیاء کے ذریعے، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کو بھیجا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انسانوں کے، تو یہی ہدایت کا پیغام
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اس کی عبادت کریں. اور عبادت میں وہ تمام باتیں آئیں گی. کون کون سی عبادت ہے بتائیے جلدی سے، کوئی ایک بتائے تاکہ ایک بار ریوائز ہو جائے. بس ایک نام بتائیے کون کون سی عبادتیں رہتی ہیں. قولی عبادتیں میم، اور بدنی عبادتیں، قلبی عبادتیں، مالی عبادت. قلبی عبادت میں قلبی کون سی آئیں گا، کون بتائیں گا؟ بارک اللہ فی علم کو صالح عمل. قلبی عبادتوں میں کون کون سی آئیں گی بتائیے، کوئی اور بتائیے. اقرا باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح. بالکل صحیح، یہ سب. جی بارک اللہ فی علم کو صالح عمل. قلبی عبادتوں میں کون کون سی آئیں گی جلدی سے بتائیے. یہ سب زبان پہ رہنا چاہیے یہ ساری باتیں، جلدی جلدی. قلبی عبادتیں دل سے جو عبادت دل ہوتی ہے وہ سے کون سی؟ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو ایک ہے ماننا، زبان سے. شریک نہیں کرنا. ایک کوئی ایک پہلے کون کہہ رہا تھا؟ جی میم، دل سے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ کے سوا کسی اور، مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. قلبی عبادت میں کیا آتا اللہ ہے کا کوشچن؟ ذکر، زبان سے اقرار کرنا. آپ لوگ کوشچن سنتے نہیں ہیں. ہاں دیکھیے آپ لوگ قدر کوشچن پہ نہیں سن رہے. یقین کرنا، قدر پہ یقین کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے اچھا برا اللہ کا قدر. کرنا، دل میں اللہ کا خوف ہونا. دیکھیے قلبی عبادت میں دل سے متعلق، یعنی دیکھیے محبت کہاں ہوتی ہے جلدی سے بتائیے. محبت دل کہاں میں ہوتی ہے؟ خوف خوف دل کہاں میں ہوتا ہے؟ خوف خوف کہاں اور ہوتا ہے؟ محبت دل خوف میں، کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. توکل کہاں ہوتا ہے؟ توکل کہاں ہوتا ہے؟ توکل دل میں، دل دل میں. ہاں. تو یہ ساری جو جتنے بھی دل کے جو فیلنگس ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. اور آج دیکھیں دنیا میں ہم لوگ باقی تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرنا چاہیے نا، جتنا کہ ڈرنے کا حق کا تقاتی ہی، کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے نا، ہم لوگ تو حق نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. اور کس طرح سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی غلط کام چھوڑ دینا، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی کام نیکی کا مشکل ہے مگر پھر بھی کرنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا. تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کہ ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے چاہے وہ کام ہمارے لیے کتنا بھی مشکل ہے لیکن اس کے فائدے ہیں آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے وہ کام کو کرنا، وہ عمل کو کرنا، وہ عبادات کو کرنا. تو سبحان اللہ. اور توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا. تو ہم لوگ پہلے دوسرے اسباب اختیار کریں گے کہ ہاں یہ کیے، اس کے بعد میں اللہ پر پھر کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہاں میں نے اللہ پر توکل کی. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کی یہ جو قلبی عبادت ہے نا، ہم لوگ زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر کتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے، کتنا توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے نا. زبانی عبادتیں زبان سے جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں، ذکر، اذکار، تسبیح، اور بدنی عبادتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ بھی زبان میں بھی آتی ہے. اور مالی عبادتیں جو بھی ہم انفاق کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دیے، کچھ کیے، کہیں یا خرچ کر رہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ہے نا. تو تمام انبیاء نے یہی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی حکم بھیجا تھا انبیاء کے ذریعے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرے. تو عبادت میں یہ ساری باتیں یاد رہیں گی. ہاں، بدنی، قولی، زبانی، اور جو کیا تھا، مالی عبادتیں. تمام عبادتیں کس کے لیے؟ نیاز نظر ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کس طرح سے لوگ جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیگے چڑھاتے ہیں اور جو کرتے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غلام بنا کے رکھے نا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کے رکھے اور حکم ماننے والا بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 26. وقالوا اتخذ، وقالوا، اور انہوں نے کہا، وقالوا اتخذ الرحمن، اور انہوں نے بنا لیا، کہا نہیں، اور انہوں نے بنا لیا رحمان، اور انہوں نے کہا بنا لیا رحمان نے ولدا، ایک بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت دیے گئے.
یہاں بلکہ بیٹا نہیں اولاد آئے گا. ہاں اولاد. تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بھی مشرکین مکہ کی سب سے پہلے بات آئیں گی کہ وہ کیا سمجھتے تھے، اور ولدہ میں آئے گا کہ اولاد. تو یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی یہ جو ہے وہ بیٹیاں ہیں. حالانکہ دیکھیں کتنی بار پیچھے بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. سبحانہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنائے. اس کے بارے میں پیچھے ہم لوگ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. یہ پیچھے جو پارا ہوا نا اسی میں کسی کو یاد ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا چلو اپنے اس سے ہی سوچ کے بتائیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ بھی کام کرنا ہو تو کون کہہ دیتے تو ہو جاتا ہے. کیونکہ بیٹی بارک اللہ میم فیکم. قوی کی نشانی ہے نا جی، اور اولاد کی ضرورت تو صرف اللہ انہیں کی قوی ہوتی ہے، المتین ہے. جی تنویر ایک ایک کر کے پلیز تنویر آپ بتائیے. جی، اولاد کی ضرورت ہم جیسے انسان کو ہے جو کہ بڑھاپے کا سہارا بنے. ہاں بالکل. ہاں کہ ہم لوگ کیونکہ بوڑھے ہوتے کمزور ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کمزوری ہے نہ کچھ. اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ حی و قیوم ہے. میم اسی نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، بے نیاز ہے ہر چیز بے سے. نیاز ہے ہر چیز سے. اس جی کو کسی کی میم ضرورت نہیں ہے. اولاد والدین کی مشابہت ہوتے ہیں میم. جی اس کے ایک بات سے کن فیکون ہو جاتا میم. اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو ہم میں اور اولاد مطلب اللہ تعالیٰ میں کیا مطلب فرق ہوتا ہی نہیں نا. تو بالکل. تو یہ ساری باتیں آتی ہے. تو اللہ تو اولاد سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. ان لوگ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے. جو شرک کرتے ہیں نا، تو جب بھی ایسا کئی شرک ہوتے ہوئے دیکھے تو ہم لوگوں کو دل سے یہ کہنا چاہیے کہ سبحان، کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. جب ہم لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ تو بس ایسی اندھے گونگے کی طرح پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شرکیاں جو باتیں کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے. تو ذہن میں ہمارے یہ خیال بھی آنا چاہیے سبحان اللہ، ہے نا. ہم لوگ پڑھتے تو ہے مگر سوچ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو شرک کرنے والے کہتے ہیں یا سوچتے ہیں یا عمل کرتے یا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی جو ساری آپ لوگوں نے بتا دی بل عباد مکرمون، اور یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں کے بارے میں. تو یہ آگے کی آیت سے پتا چلتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے عزت دیے گئے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی ہاں فرشتوں کی پھر سے دیکھیں پیچھے بھی آیت آئی تھی نا، اس میں بھی فرشتوں کی جو ہے وہ صفات بتائی گئی ہے، اور یہاں بھی جو ہے وہ فرشتوں کی صفات بتائی گئی ہے. اور یہ جو ہے وہ یعنی مشرکین مکہ کی کچھ قبیلے تھے، خزا تھا اور بنو سلمہ تھا، بنو ملیح تھا، جہینہ کوئی قبائل تھے. تو وہ جو تھے وہ یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور بعض کہتے تھے کہ یہ یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض کہتے تھے کہ کیا یہود کا جو عقیدہ تھا کہ وہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا. اور صحیح ہے کہ یعنی ان کا وہ بھی جس طرح سے اپنے انبیاء کو اللہ کے بیٹے مانتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یعنی قرآن کی جو آیت ہے وہ سب کے لیے، صرف مشرکین مکہ نہیں، جو بھی اللہ کا بیٹا مانے گا اس کے لیے یہاں یہ بات آئی ہے. اور خاص کر کے پھر جو ہے وہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو جو فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے تو اللہ تعالیٰ کے مکرم یعنی کہ عزت والے جو ہے وہ بندے ہیں فرشتے جو ہے، اور کمال کی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور ان کو جو ہے یعنی کنٹینیو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ اس سے پاک ہے کہ وہ یعنی وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے لا یسبقونہ. اور پھر آگے دیکھیے ان کی صفات بتائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے، اور بلا
لا یسبقون ہو اور نہیں آگے بڑھتے اس کے بالقول، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے سے جو ہے وہ آگے نہیں بنتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کسی بات سے بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے ویسے ہی وہ کرتے رہتے، ویسے ہی وہ کرتے رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی غلامی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اور قرآن میں جو ہے وہ مختلف پاروں میں، مختلف سوروں میں جو ہے وہ فرشتوں کی صفات بیان کی گئی، جیسے کہ سورہ صافات میں بھی آتا ہے والصافات صفا، کہ فرشتوں کی کچھ صفات آئی ہے وہ کہ صفے باندھ کر رہتے ہیں، اور اللہ کے فوج کے یہ سپاہی ہوتے ہیں، اور بہت یعنی منظم انداز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے فرشتوں کو وہ بجا لاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح وہی سورہ میں آتا ہے فالزاجرات زجرا، یعنی کام یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا تو وہ کام لینے کے لیے جو ہے وہ جھڑکتے بھی ہے، یعنی بعض لوگ جو نہیں مانتے تو ان کو سے جھڑک کر بھی ان سے وہ جھڑکتے بھی ہے، یعنی فرشتے فالتالیات ذکرا، اور ذکر کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ نازیات میں بھی ان کی صفات آئی ہے والنازیات غرقا، کہ جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، یعنی کہ جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو جو ہے وہ کھینچ کر نکالتے ہیں، روح جو ہے وہ کھینچ کر نکالتے ہیں، والنازیات غرقا، ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں یعنی روح کو، والناشطات نشطا، اور وہ آسانی سے کھول لیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور وہ تیرتے پھرتے رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں وہ تیزی سے جو ہے وہ تیرتے پھرتے رہتے، اور فالسابقات سبقا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، یعنی جو ہی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے وہ یہ نہیں وہ سوچتے کہ ہاں میں فلاں کو پوچھوں گی پھر میں کروں گی اس پر عمل، یا کوئی یعنی ان کو پسند آئے تب وہ عمل کریں گے، نہیں، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، جیسے کوئی حکم آتا ہے تو فوراً سے فالسابقات سبقا، سبقت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، نیکیوں میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہو نا، نیکیوں میں۔ اور فل مدبرات امرا، یہ بھی سورہ نازیات میں آتا ہے، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات جو ان کو سونپے ہوئے تو وہ انتظام کرتے رہتے دنیا کے تمام کاموں کا، اور وہ اپنی منمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے۔ اور پیچھے بھی ہم لوگوں نے اسی سورہ میں جو ہے وہ پیچھے بھی جو ہے وہ ان کا ذکر آیا تھا، اس میں کیا تھا کسی کو یاد ہے؟ ابھی پیچھے جو ذکر تھا کیا صفات بتائی گئی تھی، کون بتائیں گا؟ میم وہ عبادت کرنے سے تھکتے نہیں اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ جی بارک اللہ فیک۔ جی وہم لا یستکبرون، وہی جی وہ اور تکبر نہیں ایسے کرتے۔ تسبیح اس طرح سے کرتے اللہ، ہیں جیسے کہ ہم سانس لیتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، یعنی کہ کنٹینیو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تقدیس بیان کرتے رہتے، جس سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا، تو یعنی اس طرح سے ان کی تسبیح جاری رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ تھوڑا ٹائم بھی کچھ ذکر کرے، تلاوت کرے، کچھ بھی کرے تو تھک جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی تھک جاتے ہیں نا، کہ بیٹھ جاتے ہیں پھر، تو سبحان اللہ، مگر وہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں عبادت اور تھکتے نہیں ہیں، اور شوق سے عبادت کرتے رہتے ہیں، تو سبحان اللہ۔ تو یہاں یہی سب ان کی جو ہے وہ صفات بتائی گئی ہے، وَلَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی نیکیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، پھر بھی اس کے باوجود بھی بار بار یہ آیات آتی ہے، پھر بھی دیکھیں کس طرح سے یعنی یہ یہود اور نصارہ کی جو ہے وہ آج مسلمان جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا
حدیث میں آتا ہے کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرتے رہوں گے یہاں تک کہ اگر وہ بل کسی یعنی بل میں گھس جائے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے. تو یعنی ایک مفہوم ہے, ہم کبھی یاد تو نہیں آ رہا, مگر اسی طرح کا یعنی جو لوگوں کی دیکھا دیکھی, جو یہ یہود اور نصارہ جو ہے ان کی دیکھا دیکھی, تو دیکھیں وہ لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں, تو مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کی, اور کیا مناتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں وہ اپنا برتھ ڈے بناتے ہیں. عید میلاد. اور میم کرسمس میں بھی تو بہت کچھ کرتے ہیں. جی بہت, یعنی سارے کاموں میں ان کی پیروی کر رہے. تو وہ حدیث کا جو ہے نا کہ ہو بہو جیسا وہ کرتے ویسی ہی پیروی تم بھی کرو گے, تو ویسا ہی کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب فرمائے, پیٹس ہے نا. کو پالنا نا, گھر میں کتوں کو لا کے رکھنا. جی, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ان کی پیروی کرنے سے کسی بھی اس میں جو ہے وہ اسے محفوظ رکھے, اور عید میلاد منانا اور جو بھی ہے یعنی تمام اس سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے نا, اور کسی کو بھی بلائنڈلی فالو کرنے سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ یہ جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز جو ہے وہ بندے ہیں, اور ان کی پھر یہاں صفات بتائی گئی ہے. اور پھر معراج کے وقت بھی یعنی ان کا جو فرشتوں کا جو ذکر ہے نا, تو معراج کے وقت اس میں آتا ہے کہ معراج کے وقت تفسیر میں آتا ہے کہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, تو یعنی اتنا وہ ڈر رہے تھے کہ نا ہاں کہ آگے کیا میں شاید کہ وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے پرانا لیدر کا بیگ کیسا رہتا ہے, تو اس طرح سے یعنی اتنی خشیت اور اتنا خوف تھا جبرائیل علیہ السلام کے اوپر. تو سبحان اللہ, یعنی اتنے بڑے بڑے فرشتے جو کہ آپ علیہ السلام نے دیکھے تو پورے افق پر چھائے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام, تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے. اور دیکھے اللہ تعالیٰ کی یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ وہ تو یعنی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے, اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے. اور ایک حدیث میں آیا تھا کہ یعنی جو عرش جو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا, تو وہ جو ہے وہ اتنا روتے ہیں کہ ان سے جو نافرمانی کہیں نہیں کرتے, پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈرتے ہوئے روتے رہتے. یعنی ان کی آنکھوں یعنی جو آنسو آتے نا کہ اتنی زیادہ وہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خشیت اور اس سے, اور جہنم کا سوچ کر. جہنم کو جب بنایا گیا تو جہنم کو دیکھ کے, حالانکہ ان کے لیے فرشتوں کے لیے تو جہنم نہیں ہے, انسانوں کے لیے اور جنوں کا ہے نا, کیونکہ وہ اختیاری مخلوق ہے, فرشتے تو اختیاری مخلوق نہیں ہے. لیکن جب جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کو دیکھ کر ان کو خشیت پیدا ہوئی اور وہ روتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے نا, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا بنائے. اللہم آتی نفس تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشعرون. آگے کیا آتا ہے, یہ یعلم, اور وہ جانتا ہے, ما بین ایدیہم جو ان کے آگے. ابھی کس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس کے آگے, یعنی آگے یعنی جو کچھ آگے ہونے والا ہے, فیوچر میں ہونے والا ہے. وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے, ولا یشفعون, اور نہیں وہ شفاعت کریں گے. یعنی جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ سفارش نہیں, یعنی یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو شریک کرتے ہیں نا, تو یعنی فرشتے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت نہیں کریں گے کسی کے لیے بھی, الا لمن, اور فرشتے بھی اور کوئی بھی, الا لمن, مگر واسطے اس کے, لمن ارتضی, وہ راضی ہو جائے, یعنی اللہ راضی ہو جائے, یعنی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اسی کے بارے میں جو ہے وہ فرشتے, چاہے انبیاء ہو, انبیاء بھی سفارش کریں گے. یہ سفارش کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا, کہ سفارش کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے, انبیاء کرام کو, اور پھر فرشتوں کو, اور بعض مومن اہل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سفارش کا حکم دیں گے. لیکن وہ کس کے لیے سفارش کریں گے, الا لمن ارتضی,
جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کے لیے، ایسے نہیں کہ وہ سب کی سفارش کرتے بیٹھیں گے یا وہ اپنی منمانی سفارش کریں گے کہ ہاں اس کو اس کی سفارش کرو، اس کی سفارش جس طرح سے، یعنی یہ یہاں لانے کی کیوں بات آئی ہے؟ کیونکہ جو لوگ شرک کرتے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے یا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تاکہ یہ جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرے، چاہے پھر وہ فرشتے ہو، چاہے پھر وہ انبیاء ہو جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک کرتے، یا کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی ہو، قبر میں مدفون جو بھی ہو، نیک اللہ تعالیٰ کا بندہ، تو لوگ سمجھتے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی فرشتے بھی نہیں سفارش کر سکتے اور کوئی بھی جو ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے، بس اسی کی، یعنی وہی سفارش کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور اسی کے لیے سفارش کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کے لیے سفارش کا حکم دے. ایسے کہ نہیں کہ سب کو کہ ہاں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوں گی، چاہے پھر ہمارا عقیدہ درست ہو یا نہ ہو، چاہے ہم بدعت کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں یہی بات آئی وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، اور وہ اس کی خشیت سے مشفقون ڈرتے ہیں، یعنی یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت، یعنی خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی وجہ سے جو دل میں ڈر ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں. اور مشفقون شفقہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جانتے ہوئے اس سے ڈرنا. سبحان اللہ، یعنی پوزیٹیو اس میں لیا جاتا ہے کہ مشفقون اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور یہ ڈر ڈال دے، کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تمام برائی کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے نیکی اور خیر کے کام میں آگے بڑھے، جس طرح سے یہاں فرشتوں کی صفات آئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور بس یہاں تک رکھ کے ہم لوگ ختم کریں گے، سارا ٹائم ہو گیا ہے نا جی میم. جی. یہاں آیت ہم لوگ 30 پہ 29 پر انشاءاللہ ختم کریں. ومن، اور جو یقول کہتا ہے، منہم ان میں سے، انی بے شک میں، الہ ہوں من دون ہی اس کے سوا، فذالک تو یہی، نجزی ہم بدلا دیں گے اس کو، جہنم کی شکل میں. یعنی اگر فرشتے بھی ہے اور وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ الہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو، تو ان کی بھی کیا سزا ہے، چاہے وہ کتنے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہو، کتنے بھی اللہ تعالیٰ ان کے مکرم بندے ہیں فرشتے، لیکن وہ بھی اگر یہ کہے کہ ہماری عبادت کرو یا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو، تو ان سب کا جو ہے وہ کیا بدلہ ہے. تو جو بھی ایسا کہیں گا تو ان کا، یعنی جو بھی یہ دعویٰ کریں گا تو ان کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین ہم بدلا دیں گے ظالموں کو. تو وہ تو ایسا کہتے نہیں ہیں، مگر جو لوگ جو ان کے ساتھ شریک بناتے ہیں تو ان کو یہاں وارن کیا گیا ہے کہ جو عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی بھی یہ کہے کہ ہاں ہمیں بھی عبادت میں شریک کرو، تو ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور ظالم کہاں گیا ہے یہاں؟ ظالم کن لوگوں کو؟ جو یہ کہے کہ ہماری عبادت کرو، تو ایسے یعنی ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کرو، تو سب کا جو ہے وہ جو شرک کرنے والے اور جن کو شریک کیا جاتا ہے، تو ان سے، یعنی جو کہے کہ ہماری عبادت کرو، تو ان لوگوں کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہم سب کے تمام اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والے اپنی نسلوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت اور سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کا عقیدہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر اپنے عقیدے کو اللہ تعالیٰ درست کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس والے بنائے اور جہنم سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی
أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر عمل ایسی عمل اور بات کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت کے قریب کر دے، اور ہر عمل اور بات جو جہنم سے قریب کر دے اسے ہمیں محفوظ رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے بیماروں کو اور ہم سب میں بھی جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور خیر دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.